بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سامنے کتاب ہے ایک دیا جل رہا تھا حوالات میں، اور یہ مقبول صاحب اس کے رائٹر ہیں، اور یہ قلم فاؤنڈیشن کی طرف سے شائع کی گئی ہے، ڈاکٹر علامہ عبدالستار آسم کے ادارے کی طرف سے۔ اور یہ مقبول جان پاکستان کے چوٹی کے لکھاری ہیں۔ ایسے لکھاری تو آپ کو اور بھی مل جائیں گے، لیکن بے باکی میں یہ اپنی مثال آپ ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو قید و بند کی صعوبتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ ان کو جس وجہ سے غائب کیا گیا اور ان پر تشدد کیا گیا، اس واقعے کے بعد ہمارے لیے ان کے لیے اتنا احترام ہے جتنا کسی مرید کے لیے اس کے مرشد کا ہوتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ حدیں پار کرنے والوں کو جو جواب دیتے ہیں، پھر کہیں گے اور سنا کرے کوئی۔ میری معلومات کے مطابق اور یہ مقبول جان صاحب کی 2 مرتبہ گرفتاری ہوئی، اور دوسری مرتبہ تو ان کو عقوبت خانے میں رکھا گیا۔ عمران ریاض خان بتاتے ہیں کہ اوریا مقبول جان صاحب پر تشدد کیا جا رہا تھا، تو میں نے کہا اوئے ظالموں، ان کو چھوڑ دو، جتنا آپ نے ان کو مارنا ہے مجھے مار لو۔ اس کی تصدیق اوریا صاحب کی طرف سے بعد میں کی گئی کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک دیا جل رہا تھا حوالات میں، یہ اوریا مقبول جان صاحب کی کتاب کا نام ہے، لیکن انہوں نے اس میں جو اپنی شاعری سموئی ہے، زیادہ حصہ انہی دنوں کا ہے جب ان کو عقوبت خانے میں رکھا گیا تھا۔ کتاب کے انتصاب میں لکھا گیا ہے 22 اگست کے نام، جس دن مجھے زندگی بھر کی مشقتوں، محنتوں اور آزمائشوں کا صلہ ملا۔ ٹائٹل پیج کے اندر 2 فلیپ ہیں، ایک تو خورشید رضوی صاحب کا ہے اور دوسرا تحسین فراقی صاحب کا۔ ان میں سے چند ایک جملے پہلے فلیپ سے اور چند ایک دوسرے فلیپ سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خورشید رضوی لکھتے ہیں کہ اوریا مقبول جان کا دوسرا شعری مجموعہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ان کی شخصیت ذرہ بختر کے نیچے دھڑکتے ہوئے دل، درد مند اور عقابی آنکھ میں اشکوں کے نم سے عبارت ہے۔ مشق سخن اور چکی کی مشقت اوریا کی زندگی میں ہمیشہ پہلو بے پہلو نظر آتی ہے۔ شعر سے رغبت گھر کے ماحول سے ملی، نوکری کی زنجیریں فکر معاش کی پاؤں میں ڈالیں، سادگی اور سخت جانی خمیر اور ضمیر میں گندی ہوئی تھی، دکھ سہنا اور سکھ سنانا اور عسر و یسر دونوں میں صبر و شکر کو اپنانا شامل شرکت رہا۔ تحسین فراقی لکھتے ہیں کہ معاصر علمی دنیا میں اوریا مقبول جان کئی حیثیتوں سے سربرآوردہ ہیں: ٹی وی ڈرامہ نگار، تجزیاتی و تحلیلی کالم نگار اور دانشور، جو قانونی، سیاسی و تہذیبی امور اور عالمی منظرنامے پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور اپنے حاصلات فکر حرف راز کی متعدد مجلدات میں بڑی دلسوزی، جرأت مندی اور مہارت سے پیش کرتے رہے ہیں۔ شعر گوئی سے ان کا شغف پرانا ہے۔ ایک مدت کے بعد ان کا یہ دوسرا شعری مجموعہ منظر عام پر آ رہا ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ کسی لکھنے والے کی باطنی سیاحت کے لیے شاعری سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں۔ اوریا صاحب بھی اسی کلیے سے مستثنیٰ نہیں۔ حزن کی ہلکی آنچ اس مجموعے کے رگ و پے میں سلگتی اور سناٹے کی سی کیفیت پیدا کرتی محسوس ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ بیک ٹائٹل کے اندر جو فلیپ ہیں، یہ نوشی گیلانی صاحبہ کا اور دوسرا احمد فرہاد کا ہے، اور احمد فرہاد کو بھی جو شاعر ہیں، کم و بیش ایسی ہی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا جن سے اوریا مقبول جان صاحب گزرے تھے۔ تو نوشی گیلانی صاحبہ لکھتی ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے اپنے شہر کے چند دربانوں سے جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ ان اعصاب شکن دنوں میں ایک نظم نے مجھے دیر تک اپنے مطالعاتی حصار میں رکھا، جس کے خالق اوریا مقبول جان تھے، اور اوریا صاحب کی شائستگی، لطافت اور علمیت جہاں بہت بھلی لگتی، وہاں انہیں متنازع بھی بناتی رہی، لیکن وہ مگن رہے۔ اوریا صاحب سے متعلق یہ بات بہت حیران کرتی کہ پیشہ ورانہ مسلطوں کے باوجود وہ ہمیشہ نظریاتی بغاوت پر آمادہ نظر آئے۔ جس خطۂ ارض سے ہمارا تعلق ہے، وہاں پر نعرہ حق بلند کرنے والوں کے لیے ہر گام پر صلیبیں نصب کر دی جاتی ہیں، اور آوازیں قتل کرنے کے جنوں میں انسان قتل کر دیے جاتے ہیں۔ تو اگلا فلیپ ہے احمد فرہاد کا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک قیدی کی کتھا ہے جس کے حلقہ زنجیر کی شاخوں پر بیک وقت تلوار بھی مہکتی ہے اور پھول بھی۔ بغاوت اور ہوا کے مخالف چلنے کا سودا کبھی اوریا صاحب کے اندر سے نہیں نکلا۔ بیوروکریسی سے ڈرامہ نگاری، ڈرامہ نگاری سے کالم نگاری اور کالم نگاری سے شاعری، اوریا مقبول جان ہر پڑاؤ میں ضمیر کی صلیب پر گواہی بن کر لو دیتے رہے۔ اس کتاب کے سیاسی و سماجی معروض سے ہٹ کر سب سے حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ یہ شاعری ایک مکمل شاعر کی شاعری ہے،
جس میں روایت کا مکمل شعور ہے اور پاس بھی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر انور مقصود صاحب ایک دیا جل رہا تھا حوالات میں، یہ اس کا عنوان انہوں نے رکھا ہے۔ اس کے تحت وہ لکھتے ہیں، محترم اوریہ مقبول جان صاحب مجھے اچھے لگتے ہیں، اور جو انسان اچھا لگتا ہو اس کی تعریف کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ تلخ اور ترش موسم میں بھی اطمینان کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارتے آئے ہیں، بہت آرام اور تہذیب کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، کبھی کبھی لہجے میں تلخی بھی آ جاتی ہے۔ شاعری کی پہلی کتاب قامت آپ کی نظر سے گزری ہوگی، دوسری کتاب کا نام ہے ایک دیا جل رہا تھا حوالات میں۔ میر تقی میر کی طرح آپ کی زندگی بھی عشق و محبت سے بھری ہوئی ہے، نظم ہو یا غزل، یاد اور محبت آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی۔ تلاش یار نہیں، عمر بے قرار نہیں، وہ صبح درد نہیں، شام انتظار نہیں، حصار گنبد جامع، وہ یاد یار نہیں۔ الفاظ کا صحیح استعمال اور ان کی خاص ترکیب و ترتیب زبان میں مٹھاس گھول دیتی ہے، اور اگر اس کے ساتھ سادگی ہو تو شعر یا مصروں کا رتبہ بڑھ جاتا ہے۔ مزید بھی انور مقصود صاحب کی طرف سے اس کتاب کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ اب چلتے ہیں حرف آغاز کی طرف۔ حرف آغاز میں اوریہ مقبول جان صاحب لکھتے ہیں کہ خوش نصیبی کا موسم عمر بھر میرے ساتھ رہا، اس دلکشی نے زندگی بھر مسحور کیے رکھا، مشکل ترین لمحوں کی اذیت کا احساس بھی ہونے نہ دیا۔ سب ایام یوں ہی گزرتے رہے جیسے ایک پرشور طوفانی دریا سے گزرتے ہوئے سامنے ایک خوبصورت کنارہ حسین منظر کی صورت میں نظر آتا ہو۔ بچپن کی اسرت و غربت میں مجھے اللہ پر توقع رکھنے والا باپ اور صابر و شاکر ماں ملی، انہی کے سایہ عاطفت نے لوریاں دے کر پالا، اور میرے جیسے تشکر نا آشنا اور شکایت سے بھرپور جذبات رکھنے والے بچے کو تلخ ایام کی سختی کا احساس تک نہ ہو سکا۔ فرشتہ صفت والدہ نے مجھے مالک کائنات کی رحمت بے پایاں سے وابستہ رکھا، یوں شدید افلاس میں بھی نا امیدی اور مایوسی نے کبھی میرے دل میں بسیرا نہیں کیا۔ یہی عالم سکون اور اطمینان تھا کہ مجھے محسوس تک نہ ہو پایا کہ کب میرے بدن سے افلاس کا ملبوس اترا اور اللہ کے فضل و کرم نے مجھے خوشحالی کا لباس پہنا دیا۔ زمانہ اسرت سے ہی شکر گزاری میرے مزاج میں ایسے ڈال دی گئی تھی کہ جب بھی کبھی تلخ موسم آئے ایک گنا اطمینان کے ساتھ ہنسی خوشی گزرتے گئے، عیش و آرام اور خوشحالی میسر آئی تو ان لمحوں میں بھی تشکر کی لذتوں سے سرشار رہا۔ آگے چل کر اسی حرف آغاز میں اوریہ صاحب لکھتے ہیں کہ گزشتہ 45 سالہ زندگی نے مجھے شاید وہ سب کچھ دیا جس کی ایک شخص آرزو کر سکتا ہے، ایک ایسی نوکری جسے انگریز سرکار نے راج کرنے کے لیے تخلیق کیا تھا، ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر کا لقب، ہٹو بچوں کی صدائیں، کئی ایکڑ پر پھیلے گھر جن میں ہر وہ آسائش میسر تھی جس کا کوئی شخص تصور کر سکتا ہے۔ عموماً ایسے مرنج ماحول میں شاعری نہیں پنپ سکتی، کیونکہ شاعری تو صدیوں سے ہی ایک زخمی ہرن کی کرلاہٹ اور ہجر و فراق سے تعبیر کی جاتی ہے۔ میرے پیش رو مصطفیٰ زیدی نے شاعری کو ڈپٹی کمشنری پر مقدم رکھا اور ایک ایسے المیے سے دو چار ہوئے کہ خود المیہ بن گئے۔ اپنی آخری کتاب کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ میں شاعری اور سرکاری ملازمت دونوں میں مس فٹ ہوں۔ جن لوگوں میں ملنے جلنے سے شاعر حلقہ شعراء میں قابل قبول ہوتا ہے ان کو میں کبھی ملا ہی نہیں، یا ملا تو رسماً۔ اسی طرح سول سروس آف پاکستان میں مشکل سے میرے 2 یا 3 رفیق ہیں، اسی طرح تارک و دنیا ہو کر رہنے میں سراسر قصور میرا ہے۔ کچھ دل میں یہ گمان بھی ہے کہ اکثر شعراء مجھے اس لیے ملے ہیں کہ میں سرکاری آفیسر ہوں، اور اکثر سرکاری آفیسر مجھے اس لیے ملے ہیں کہ ان کی ڈرائنگ روم کی نشستوں میں میرا شاعر ہونا ان کے لیے تفنن طبع کا باعث ہے۔ میرے مرحوم دوست راج منیر نے میری کتاب قامت ہاتھ میں تھام کر کہا کہ شاعری ہمیشہ سے ہمدردی، رحم اور ترس کے لیے لکھی جاتی ہے، یہ کبھی بھی صداقت کے اظہار کا ذریعہ اور وسیلہ نہ بنی۔ اردو اور فارسی شاعری کے افق پر ایسا صرف اقبال نے کیا، اور وہ بھی اپنی نوائے پریشان کو شاعری نہ کہتے تھے۔ میری نوائے پریشان کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں مہر میں راز درون میں خانہ۔ حرف آخر کے آخری 2 صفحات پر اوریہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس بغاوت کے عرصہ ملازمت اور بعد از ملازمت میں مجھ پر بہت کچھ بیتا، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے ہمیشہ ثابت قدم رکھا۔ حق گوئی کہ اس سفر کی آخری پاداش زنداں کے 3 ماہ تھے۔
اسیری میرے لیے ایسی نعمت ثابت ہوئی جس نے میری زندگی کے تیور ہی بدل کر رکھ دیے۔ ایسے لگا جیسے میں 68 برس تک کسی تنگ و تاریک سرنگ میں اونچے نیچے راستوں سے گزرتا آیا ہوں۔ مجھے ادراک ہی نہیں تھا کہ میں کہاں سے گزرا ہوں، مگر زندان کی تنہائی میں جیسے اچانک روشنی ہو گئی اور میں نے اس روشنی میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو سب کچھ آشکار ہو گیا۔ ایک ایک لمحہ کھل کر سامنے آ گیا۔ اپنی عمر عزیز کیسے، کس طرح اور کہاں گزاری، کہاں پاؤں پھسلے، کہاں ثابت قدم رہا، کس جگہ دلکش مناظر میں گم ہو کر راستہ کھویا اور کہاں بیاب ہو گیا۔ خطوں میں ایک آبلہ پا کی طرح مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ زندہ کی زندگی کا سب سے بڑا انعام ایک فقرہ ہے جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ یوں لگتا ہے کہ میں نے اس فقرے کو سننے کی تڑپ میں 9 جون 1981 سے 22 اگست 2024 تک 43 سال 2 ماہ اور 13 دن انتظار میں گزارے۔ شاعری کی پہلی کتاب قامت کا انتصاب 9 جون کے نام ہے۔ یہ وہ دن تھا جب میرے اظہار محبت نے پذیرائی حاصل کی تھی۔ زندگی کے دریا نے اپنا رخ بدلا تھا۔ مجھے ایک ایسے شخص کا ساتھ میسر آیا جو آنے والی زندگی کے تلخ و شیریں دنوں میں ہر وقت میرا ہم رکاب رہا۔ گلے شکوے، شکایتیں، ناراضیاں، سب کچھ بیتا۔ کچھ ایسے لگتا ہے کہ میں آغاز سفر سے ہی اس ایک فکرے کی لذت سے آشنا ہونا چاہتا تھا جو مجھے 22 اپریل 2024 کو سننے کو ملا۔ میں نے قید و بند کی صحبت کے آغاز کے دوسرے دن اپنے ہم سفر سے ابھی گفتگو کا آغاز ہی کیا تھا کہ میرے کانوں میں اس کا یہ فقرہ گونجا: تمہاری ہمت کو سلام۔ ایسے لگا جیسے اس فقرے نے مجھے زندگی بھر کی مشقتوں، محبتوں اور آزمائشوں کا ثمر عطا کر دیا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ 9 جون کو میری محبت کو جو لب بستہ اور خاموش پذیرائی حاصل تھی اس کا اظہار مدتوں بعد ہوا ہے۔ دیر لگی آنے میں، ان کو شکر ہے پھر بھی آئے تو۔ کتاب کے آخر میں ایک حصہ زندان پر لکھی شاعری پر مشتمل ہے۔ اس شاعری میں بھی آپ کو کہیں ایک رومانوی تڑپ اور راز سر نو داستان عشق دہرانے کا ولولہ نظر آئے گا۔ یہ ایک ایسا ولولہ ہے جو میرے لیے حرف دعا میں ڈھل چکا ہے، ایک ایسی دعا جس کا مطلوب عمر عزیز کے انجام پر آنے والی ابدی زندگی میں بھی ایک ساتھ رہنے کی خواہش ہے، ایک ایسا ٹھکانہ جس میں میرے مالک کی لازوال نعمتوں کی بارش ہم دونوں پر برستی رہے۔ اگر کہیں کسی شعر یا نظم میں آپ کو میرے اس جذبے کی جھلک دکھائی دے تو ایک لمحے کو روک کر دعا ضرور کیجیے گا۔ یہ اوریہ مقبول جان صاحب کا اپنی کتاب کے بارے میں حرف آغاز تھا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ کتاب کے آخر میں ہارون رشید صاحب نے جو بات کی ہے، جو ان کی طرف سے اس کتاب پر تبصرہ کیا گیا ہے، درد کی دولت اس کا عنوان انہوں نے رکھا ہے۔ اس کے تقریباً آخر میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ شفاق، انصاف دشمن اور سب سے زیادہ چڑچڑے چیف جسٹس کے خلاف اوریہ نے اپنی شمشیر بے نام کی تو سب کی طرح خاکسار کو بھی تعجب ہوا۔ اخبار نویسوں میں اکثر کہا جاتا گرفتاری اور عطاب کو دعوت دے رہا ہے۔ کچھ دوسرے اخبار نویس بھی یہی موقف رکھتے تھے، لیکن اوریہ کی بات دوسری تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس پتھر دل منصف کو آشکار کر کے رہے گا۔ جناب خالد بن ولید نے 400 جرنیلوں کی تربیت کی تھی، ایک جانباز زرار بن آل زور، مگر ایسا بھی تھا کہ گاہے خود سیف اللہ اس پہ حیران رہ جاتے تھے۔ رزم گاہ میں اترتا تو سر پر رکھا آہنی خود اور ذرہ بختر تو کیا قمیض تک اتار پھینکتا، شمشیر لہراتا دشمن کے لشکر میں جا گھستا اور کبھی تو یلغار کرتا اس پار اتر جاتا۔ اب وہ یاد آیا ہے تو کتنی ہی کہانیاں حافظے میں جگمگا اٹھی ہیں، مگر یہ ان کا محل نہیں۔ آگے چل کر لکھتے ہیں عدلیہ کی پامالی اور چیف جسٹس کی سنگ دلی پر اوریہ نے جو کچھ لکھا اور جس جلال کے ساتھ لکھا، اس کی یاد ہمیشہ فروزاں رہے گی۔ ایسے لوگ تب نمودار ہوتے ہیں جب تاریخ اپنا ورق الٹنے والی ہوتی ہے، ماحول میں جب مسلط کے بادل ہر سمجھ چھائے ہوں۔ ایسی دلاوری امکانات کے در کھولتی، ایسے تیرا و تار ہے بظاہر جن کے واہ ہونے کا دور دور تک امکان نہیں ہوتا۔ جب حیرت و حسرت سے کوئی پکارتا ہے، تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، تیری شرست میں ہے پاکی و درخشانی۔ 211 صفحات پر مشتمل کتاب کے ہر صفحے پر بلیو نیلے حاشیے لگائے گئے ہیں
جیسا کہ بتایا کہ ڈاکٹر علامہ عبدالستار اعظم کے ادارے قلم فاؤنڈیشن نے یہ کتاب شائع کی ہے اور اس کتاب کی قیمت رکھی گئی ہے 1500 روپے۔ قلم فاؤنڈیشن سے یہ کتاب حاصل کی جا سکتی ہے تو اس کا ایڈریس کچھ یوں ہے: قلم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل، یسرف کالونی، بینک سٹاپ، والٹن روڈ، لاہور، کینٹ، پاکستان۔ اور ساتھ 2 فون نمبر بھی دیے گئے ہیں: 0300051501 اور دوسرا نمبر ہے 0309410548 ناموس رسالت کے دفاع کے لیے جس طرح سے اوریہ مقبول جان صاحب سامنے آئے اور انہوں نے چیف جسٹس کو للکارا، جس طرح سے ان کا ویلاگ سامنے آیا، اس پر اوریہ مقبول جان کو ہم اپنا سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔